اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1983 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت 24 سے ہو رہا ہے، 59/24۔ سابقہ آیات میں صفات خداوندی کا ذکر آ رہا تھا، مثلاً 23ویں آیت میں بھی تھا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ صفات جو تھیں وہ یا نظم و نسق کائنات سے متعلق تھیں یا خود انسانی دنیا میں مکافات عمل کے متعلق۔ اس کے بعد زیر نظر آیت میں 24ویں آیت میں 3 الفاظ میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جن میں خدا کے تخلیقی پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 لفظ ہیں عزیزان من، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ تو 3 لفظ ہیں اس میں، خالق، باری اور مصور۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 الفاظ کی تحسین یا جس انداز سے قرآن نے پورے سلسلہ ارتقاء کو، جسے ایولیوشن کا پروگرام کہتے ہیں، 3 لفظوں میں جس حسن و ایجاز سے سمٹا کے رکھ دیا ہے، ہم لوگ تو کیا جانیں، ہمیں تو ان علوم کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں۔ وہ جو ان علوم کے امام ہیں وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے کروڑوں سالوں پر پھیلے ہوئے سلسلہ ارتقاء کو 3 لفظوں میں کس طرح سمٹا دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس سے کمی کر سکتے ہیں، نہ اس ترتیب کو بدل سکتے ہیں۔ وہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ انفس و آفاق میں جوں جوں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی، یہ حقیقت واضح ہوتی جائے گی کہ انہ الحق، واقعی قرآن جو ہے حقیقت پر مبنی ہے۔ دور اول کے ہمارے ہاں کے مفسرین وغیرہ جو تھے، ٹھیک ہے، اپنے دور کے علم کے مطابق انہوں نے کچھ لکھا، یہ باتیں اس زمانے میں ابھی بے نقاب ہوئی نہیں تھیں، اس لیے انہیں اس کے لیے متون نہیں کیا جا سکتے کہ انہوں نے یہ کیوں نہ لکھا۔ بات ساری ہماری ہے کہ ہم نے ان کے کہے ہوئے کو حرف آخر مان لیا، ورنہ اگر بھی ہم انفس و آفاق کی نشانیوں کے ساتھ چلتے تو آج اس مقام پہ پہنچ جاتے۔ یورپ کے سائنسدانوں میں سے جن کے سامنے قرآن کے کچھ حقائق آئے ہیں، وہ پھر ان سائنس کے انکشافات کے ساتھ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ خدا کی حمد و ستائش میں ہمہ تن توصیف بن جاتے ہیں کہ یہ واقعی وہ خبیر اور علیم ہی ہو سکتا تھا جو 1400 سال پیشتر یہ باتیں کہے۔ یہ 3 الفاظ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہی ان کو اپریشیٹ کر سکتے تھے۔ مذہب کی دنیا میں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی ہمارا مذہب اسلام بھی، ہم تو اس کو مذہب کی سطح پہ لے آئے ہوئے ہیں نا، دین تو نہیں رہا، قرآن نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہوا ہے۔ تو مذہب کی دنیا میں یہ جو تخلیق کائنات یا انسان کی تخلیق ہے، اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کو بحث چلی ہوئی ہے یورپ کے عیسائیوں میں بھی، پادریوں میں، اسے کہتے ہیں کریشن۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز پہلے دن سے جیسی آج ہے ویسی ہی بنا کے خدا نے رکھ دی، اسی شکل میں۔ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، انسان کے متعلق بھی یہ چیز آئی کہ وہ پہلا انسان بابا آدم، وہ مٹی کا ایک پتلا بنا دیا خدا نے، انسان جیسا آج ہے اسی طرح سے، اس فرق کے ساتھ کہ آج کے انسان کی بیوی کے لیے اس کی پسلی چیرنی نہیں پڑتی،
اس میں یہ کرنا پڑا، لیکن پہلے ہی دن ایک انسان مٹی کا پتلا اسی شکل میں جیسے ہے یہ بنا کے رکھ دیا خدا نے، کیونکہ انجیل تورات میں یہی کہا گیا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں یہ پادریوں میں بڑی بحث چلی، وہ سائنسدانوں کے بڑی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ سائنس نے اس کے بعد تحقیق یہ کیا کہ یہ سلسلہ یوں نہیں کہ ہر شے اسی شکل میں جس میں وہ آج موجود ہے پہلے ہی دن خدا نے اسی طرح اس کو بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، سلسلہ ارتقاء یہ ہے کہ ابتداً کچھ اور شکل تھی، پھر ارتقاء کی منزلوں میں طے کرتے ہوئے وہ چیز آگے بڑھتی گئی۔ اس میں کیا ہوتا گیا، پہلی شکل جو تھی وہ جسے کہتے ہیں کروڈ فارم، ایویں تھیمڑ جیا تکیا ہوا، اس قسم کا پہلے بنایا، پھر وہ ارتقاء کی منازل میں سے گزرتا تو اس میں سے جتنی چیزیں زائد تھیں کہ آگے ارتقاء میں یہ کام، یہ شکل، یہ چیز اس شکل میں کام نہیں آئے گی، اسے لطیف کر دیا، اسے نفیس کر دیا، اور جو حشو و زوائد تھیں اس کے اندر پہلی منزل کے لیے جو ضروری تھیں اگلی کے لیے ضروری نہیں تھی، ان کو الگ کر دیا، اور یہ وہ الگ کرتا چلا آیا تاکہ آخر میں اس نے وہ شکل اختیار کر لی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تو 3 سٹیجز آ گئی۔ وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، چاک پہ کمہار، وہ مٹی کا اتنا سا معاف رکھیے گا، پھر وہ پنجابی میں ہی کہنا پڑتا ہے تھوبا کہندے نے انہوں، وہ آ جڑا چک کے آؤں کر کے رکھ دینا۔ یہ بالکل صحیح چیز ہے تخلیق کی ابتدا، اس طرح سے کیا، پھر وہ چاک کو گھماتا ہے ارتقاء کی منازل۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اتنا بڑا جو تھوبا تھا اس میں سے زائد مٹی کو الگ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں والے جو اب یہ نئی نسل کے بچے ہیں، انہوں نے تو نہ کمہار دیکھا نہ اس کا چاک دیکھا ہوگا، بہرحال ہم لوگوں کو تو پتہ ہے نا۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ اس میں سے وہ زائد مٹی کو الگ کرتا چلا جاتا تھا، اور کچھ ہاتھ سے اس جو باقی مٹی بچتی تھی اس میں کچھ ہاتھ سے کرتا چلا جاتا تھا، تاں کہ اگر اس نے اب خورا بنانا ہے تو اب خورا بن جاتا تھا، سراہی بنانی ہے تو سراہی بن جاتی تھی، یہ شکل اختیار کر لیتا تھا وہ پہلا تھوبا۔ تو 3 ہی وہ سٹیجز تھیں، پہلی شکل کے اندر جس میں کچھ بننے کی صلاحیت تھی، اسے کہتے ہیں پوٹینشیلٹیز، کچھ بن جانے کی صلاحیتیں، لیکن وہ بنی ہوئی ابھی نہیں ہوتی، کتنی زائد ہوتی ہیں۔ ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ جو میوزیم ہیں ہمارے ہاں لندن میں، پیرس وغیرہ میں، اس میں جو کروڑوں سال پہلے کے یہ بڑے بڑے جانوروں کے ڈھانچے جو رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ حیران ہوں گے کہ آج جس کو یہ چھپکلی کہا جاتا ہے، اس کی وہ جو تخلیقی شکل تھی ابتدائی، اس میں کم از کم 60 فٹ لمبے ڈھانچے موجود ہیں ان کے، اور ٹی وی میں کہیں نظر آتا ہے تو وہ بڑے بھدے سے، بھاری سے، بوجھل سے، وہ خود چلنا ان کے لیے کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ان کی کچھ شکلیں ابھی تھوڑی سی سمٹی ہوئی جیسے مگرمچھ وغیرہ کی شکلیں ہوتی ہیں، دریائی گھوڑے وغیرہ کی شکلیں ہیں، وہ بڑے بھدے ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ان میں کچھ بہت زیادہ چیزیں خام خواہ بوجھ ہی کے لیے ہیں، سبک نہیں ہوئے، نازک نہیں ہوئے، اور ارتقاء کی منزل آگے بڑھتی چلی گئی تو وہ اور سبک اور نازک ہوتے چلے گئے۔ انسان اسی طرح سے ان تخلیقی منازل میں سے گزرتا ہوا آخر میں آیا۔ تو 3 سٹیجز کیا تھیں ارتقاء کی؟ ابتدائی سٹیج جس کے اندر وہ ایک ان گھڑ سا تودا سا ابتدائی شکل کے اندر کوئی تخلیق کی چیز جو تھی اسے رکھا، اس میں ارتقاء میں سے گزارا، یہ تو ہے الخالق۔ اور پھر گزارتے ہوئے جتنی چیزیں اس کے اندر زائد تھیں اگلی منزل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، وہ جتنی زائد چیزیں تھیں ان کو الگ کیا
الگ کرنے والے کو